بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دل کی بیماریوں کے لیے یہ شفا بن کر آئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کے آئی۔ قل بفضل اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، یہ دو چیزیں پا کر تم خوش ہو جاؤ، یہ دو چیزیں پا کر تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس مال و منال سے بہتر ہیں جو تم جمع کر رہے ہو۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے وہ کیا جمع کر رہا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے وہ جمع کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل، فضل اور رحمت دو چیزیں ہیں، لیکن میں نے صرف رحمت پر گفتگو کرنی ہے، فضل پر پھر کسی دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے۔ فرمایا یہ پا کر جو قرآن مجید کی صورت میں علمی لحاظ سے اور عمل کی صورت میں رمضان المبارک کے لحاظ سے تمہارے سامنے موجود، کتنا فائدہ اٹھاتے ہو ان سے، ان دو چیزوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رحمت خدا بندی کو سمیٹنا ہے، آؤ اس کے دربار میں آؤ، اس طریقے سے آؤ جو اس نے بتایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا احکام ہیں؟ سب کے سب مومن جو عاقل اور بالغ ہیں، جو اپنے گھروں میں مقیم ہیں، جو تندرست و توانا ہیں، جو بیمار نہیں ہیں، کوئی عذر شرعی انہیں حاصل نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کام کاج یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ لوگ بہانہ کریں نا کہ میرا کام بہت سخت ہے، مجھے مزدوری کرنا پڑتی، مجھے ہل چلانا پڑتا ہے، دکانداری کرنا پڑتی، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ ایسا شخص جو کام کو بہانہ بنا کر روزہ ترک کرے گا وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ عذر شرعی جو ہیں وہ بیماری ہے، وہ سفر ہے، وہ عاقل بالغ نہ ہونا ہے، نابالغ ہونا، پاگل ہونا، یہ عذر شرعی ہیں، اور اس طرح کے دیگر بھی۔ اس کے باوجود فرمایا اگر رحمت کے طلبگار ہو تو یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، آئیے ذرا اس کو سمیٹیے، اس مہینے میں آئیے اور اس کو سمیٹیے، اور یاد رکھیے اس کے ذرائع چار ہیں۔ نمبر 1 ایمان، اللہ پر ایمان، اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اس طرح اللہ پر ایمان۔ ویسے اللہ کو ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں،
اللہ کا منکر نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں، لیکن جس طرح اسلام نے اس کو ماننے کا کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دی، اور سورہ اخلاص کو ایک بڑا 3 قرآن کا قرار دیا گیا ہے کہ اس کا پورا مضمون 23 حصے میں بیان ہوا ہے توحید الوہیت واحدہ کے بارے میں۔ یہ پہلی چیز ہے ایمان، اور اس کے ساتھ یقین۔ یہ ڈھیلا ڈھالا ایمان وہاں کام نہیں آئے گا، یقین پیدا کرنا ہو، یقین۔ جس طرح ہمیں یقین ہے نا کہ اگر ہم زہر کھائیں گے تو زندہ نہیں بچ سکیں گے، اس یقین کی وجہ سے ہم کوئی آدمی زہر کھانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومن وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح یاب ہیں، کامیاب وہ ہیں۔ یقین، یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور یقین۔ دوسری چیز ہے اس کا ثبوت۔ ایمان اور یقین ہے تو ثبوت لائیے، پیش کیجئے۔ عمل کچھ اپنے دفتر میں ہے تو پیش کیجئے، اس لیے فرمایا عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں یوں تعلق ہے جس طرح بیج کا اور درخت کا ہوتا ہے، بیج کا اور پودے کا ہوتا ہے۔ بیج تندرست ہو تو اس کو آپ بوئیں گے تو اس سے پودا نکلے گا، اگر پودا نہیں نکلتا یا بیج خراب ہے یا زمین سڑی ہوئی ہے، کوئی خرابی تو ضرور ہے۔ لازم و ملزوم ہے ایمان اور عمل، جس میں ایمان کا دعوی عمل نہیں ہے ایمان ناقص ہے۔ تیسری چیز ہے تقوی۔ ایمان اور عمل ہو لیکن اس میں تقوی نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اس کا ڈر نہ ہو۔ بار بار قرآن مجید میں ہر موقع پر کسی بھی طرح کے احکام بیان ہوئے ہیں تو وہاں واتقوا اللہ ساتھ آیا ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا تقوی اختیار کر کے۔ تو یہ تیسری منزل ہے، ایمان پہلی جس میں بنیاد بنتی، عمل دوسرے جس میں دیواریں اٹھتی ہیں، تقوی تیسری منزل ہے جس میں مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پھر احسان ہے، احسان جس میں رنگ روغن بھر دیا جاتا ہے، صبغۃ اللہ جس کو کہتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور اس حدیث میں، مشہور حدیث میں ہے، حدیث جبریل جس کا نام ہے، کہ جب سائل نے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے رب کی بندگی یوں کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تیرا ایمان کمزور ہے، اس مقام کو نہیں پاتا، یہ معیار پورا نہیں کر رہا، ایمان کمزور ہے کہ خدا تجھے نظر نہیں آ رہا، مطلب یہ کہ زندگی کے ہر قدم پر اگر خدا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ فلاں کام میں فلاں موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی رضا کس چیز میں ہے، اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے، تو ایمان کمزور ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ فرمایا اگر کمزور ہے تو پھر یوں سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہترین عمل اس معیار کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ یہ صیام ہے۔ روزہ جب کوئی آدمی رکھ لے، اسے بھوک ستائے، پیاس اسے تنگ کرے، خواہش اس پر غلبہ کرے، اس کی خواہش نفس اس پر غلبہ کرے اور طلب کرے ان چیزوں کو جو ممنوع ہیں، اور وہ جذبات میں آ کر روزہ توڑ دے تو کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھے،
غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جو ایک نہیں نبھا سکا وہ 60 کیسے نبھائے گا؟ فرمائیے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ صرف بندے کو نہیں دیکھ رہی، اس کے دل کو دیکھ رہی، اس کی نیت کو دیکھ رہی. یہ پہلا سبق ہے. جب کوئی شخص اس مقام پر کھڑا ہو جائے اپنی زندگی میں کہ اسے ہر قدم پر اللہ نظر آنے لگے کہ میرے رب کے احکامات کیا ہیں، اس کی رضا کیا ہے، کن باتوں سے وہ ناراض ہے، تو وہ مقام احسان پر کھڑا ہو جاتا ہے. آگے چل کر یہ باتیں بیان کی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بار بار قرآن میں بیان کی ہوئی، بڑی کثرت سے بیان کیا ہے اس کو. سورہ نام آیت نمبر 133 میں فرمایا یہ رحمت کا منبع اللہ ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوا تو وہ بندے دوسری صف میں چلے جائیں گے، صرف اس کی پروردگاری والی صف میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ پروردگار ہے اس لیے وہ کافر کو بھی رزق دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن مجید میں. جب انہوں نے حرم تعمیر کیا تو اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار اس شہر کے باشندوں کو امن عنایت فرما، امن کا شہر بنا، اور ہر اس شخص کو رزق وافر عطا فرما جو ایمان والا ہے. جواب کیا آیا؟ اللہ نے فرمایا نو، رزق میں ہر ایک کو دوں گا. رزق کی شرط ایمان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یاد رکھنا. رزق ہر ایک کو دوں گا، لیکن نافرمانوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں بے بس کر دوں گا. رزق نہیں روکوں گا. یاد رکھیے رحمت جو مطلوب ہے، رحمت ایمان کے ساتھ جو جڑی ہوئی رحمت ہے وہ اور ہے، جو پروردگاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اور ہے، وہ وسیع ہے، سب لے رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَرَحْمَةُ ذُو رحمہ، تیرا پروردگار، تیرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور رحمت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. قرآن مجید کی آیات کو سچی طرح سنا کرو، پڑھا کرو اے نبی. اور جب یہ لوگ جو ہماری ایتوں کو مانتے ہیں آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو. کیوں؟ وجہ بیان کر دی. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کرنا لکھ رکھا ہے ان کے لیے. ان کے لیے اللہ نے رحمت کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے. انہ من عامل منکم، یہ کہ تم میں سے جو کوئی عمل کرے گا، عمل صالح لے کر آئے گا. اس کے باوجود ایک ایسی بات بیان کی ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر، ہر انسان اس کا شکار ہوتا ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان بخیل پیدا کیا گیا ہے. پیدائشی طور پر بخیل ہے انسان، پیدائشی طور پر جلد باز ہے، پیدائشی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں وہی بات بیان ہونے لگی ہے. فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی جہالت کے ساتھ کرے، جہالت کے ساتھ. عام طور پر جب لفظ جہالت آتا ہے قرآن مجید میں، یا ویسے بھی ہم جب بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہو، جو تعلیم یافتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہے نہیں، غلط ہے یہ تصور. جاہل وہ نہیں ہوتا جو ان پڑھ ہو،
کیونکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل گزرے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل گزرے. ابو جہل جس کا نام ہے، ابو جہل اس کا نام، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اور اس کا یہ نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا اس وقت جب اسے قتل کیا تھا. تو اس وقت بھی وہ بڑے تکبر کی اس نے بات کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ. حالانکہ مشرکین عرب اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی دانائی والا، بڑا دانا ہے. ہمارے ہاں بڑی بڑی ڈگریاں، یہ جتنے غیر مسلم دنیا کے حکمران ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، سب بڑے بڑے عالم تھے، لیکن قرآن کے نقطہ نظر سے جاہل تھے. کیونکہ جہالت بے علمی کا نام نہیں ہے، یہاں سوم پہ جہالہ کا ہے کہ جو شخص برائی کرے جہالت کے ساتھ، یعنی جذبات میں بہہ کر برائی کر بیٹھے. جو شخص اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا وہ جاہل ہے. جو شخص اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جاہل ہے. جو شخص اپنے علم سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ جاہل ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جہالت سے برائیاں ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ہماری آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے، اس کی خوبصورتی دیکھتی، اس کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھتی، اس کی رعنائی دیکھتی ہے، اس کی خوشگواری دیکھتی، تو یہ مائل ہو جاتی. یہ تصویر کھینچ کر اپنے دل میں لے آتی ہے، آدمی کے دل میں اترتی ہے اس کی تصویر، اور دل میں وہ اثر ہوتا ہے مرغوبات کا اثر، جس پر روزہ رکھا گیا ہے اسی لیے کہ اپنے دل کی خواہشات پر قابو کرو، کنٹرول کرو، اس پر اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرو، اپنے کانوں پر کنٹرول کرو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو. یہ محض بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے میرے بھائی. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں پڑی اس کے بھوکے اور پیسے رہنے کی، کوئی قیمت نہیں اس کی. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ جذبات میں بہہ کر، اور بہہ جاتا ہے انسان، جذبات میں بہہ جاتا ہے، بے شمار کام ہے ہم جو جذبات میں بہہ کر کرتے ہیں. بعض اوقات نیکی کے لیے بھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں، نیکی کے لیے، لیکن اللہ نے جو نیکی کرنے کا اصول مقرر کیا ہے، بعض اوقات مبلغین جو ہوتے ہیں، داعیان اسلام جو ہوتے ہیں، وہ اس جذبے میں بہہ جاتے ہیں کہ سارے لوگ فٹافٹ مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں. قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے. اللہ نے فرمایا نبی جذباتی نہ بنو، اللہ کا ایک نظام ہے ہدایت کے سلسلے میں، اس کے مطابق چلو. خیر، فرمایا کہ بہ تو گیا، جذبات میں بہ گیا، برائی کر بیٹھا. روزہ اس لیے رکھایا گیا ہے کہ جذبات پر قابو پایا جائے. فرمایا گھبراؤ مت، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کی طرف آیا. توبہ توبہ توبہ، استغفار، میری توبہ، استغفار. یہ تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے توبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہتے رہنا، اس کا نام نہیں ہے توبہ. توبہ کیا ہے؟ اس کی مثال سمجھو. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سیدھے راستے پہ، بالکل سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کسی وجہ سے جذبات کا شکار ہو کر دائیں پلٹ گئے یا بائیں پلٹ گئے، جذبات میں بہہ گئے. آگے چل کر آپ کے احساس ہوا وہ میں تو سیدھا راستہ چھوڑ چکا ہوں، جس راستے پر میں نے منزل کو پانا تھا وہ تو چھوڑ چکا میں. اگر اس احساس مردہ نہیں ہے تو پلٹا، دوبارہ آ کے سیدھے راستے پہ لگ گیا. اس کو کہتے ہیں توبہ. اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کے معنی آتا ہے پھر آنا، واپس آنا. چلا گیا آدمی بھول کر، چلا گیا غلطی کر کے، ہو گیا گناہ، لیکن اسے احساس ہو، ندامت ہو کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، واپس آئے، جہاں سے وہ بھٹکا تھا وہاں آئے اور پھر سیدھی راستے میں لگ جائے. اس کو کہ ثم تاب من بعدہ، اس گناہ کے بعد پلٹے، اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف آئے. وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کرے، اور اپنی جو غلطی کی ہے اس کو رفع کرے، اس کا ازالہ کرے،
اپنی اصلاح کرے. پھر فرمایا جب یہ کام دو کام کرے, گناہ سے نہ گھبراؤ, گناہ ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں بھائی, ہو جاتے ہیں, بڑے بڑوں سے ہو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں میاں بیوی نے کہا قال ربنا, دونوں نے کہا, اور لوگوں نے سارا ملبہ اماں جی پر کرا دیا ہے, سارا ملبہ اپنی ماں پر کرا دیا. قرآن کہتے ہیں دونوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں, اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. اس کو توبہ کہتے ہیں, اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ نے توبہ قبول کی اور پھر ہدایات دے دی اور کہا جائیے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی, جو اس کی پیروی کریں گے وہ ہدایت پائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے, اور جو نافرمانی کریں گے, جو نہ یاد میری یاد کو جھٹلائیں گے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اس لیے فرمایا وہ اصلح, اگر یہ دو کام کرے, بھول جانے والا, بھٹک جانے والا, گمراہ ہو جانے والا, جذبات میں بہ جانے والا, گناہ کر جانے والا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. فرمایا دو کام کرے, واپس آئے اور اپنی اصلاح کرے, فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو وہ اللہ کو بخشنہار, بخشنے والا, معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں اس کو لے لے گا. اس لیے فرمایا صالح عمل اور تقوی, اس کے لیے دو کام بیان کر دیے گئے ہیں ہمارے بھائی. یہ تربیت ہے, تربیت, جذبات پر قابو پانے. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ البقرہ آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی, اگر روزہ رکھ کر تقوی حاصل نہیں ہوا تو روزہ بے فائدہ ہے, روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض ہیں کہ تم متقی بن جاؤ, اللہ کی نافرمان سے بچنے والے بن جاؤ, تمہاری زندگی کا شعار تقوی ہو جائے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور ساتھ ہی مزید تربیت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس کو پھر یوں سمجھو کہ جس میں یہ بات کہی گئی, جس کتاب میں یہ بات کہی گئی, جس قرآن میں یہ بات کہی گئی, یہ عظیم کتاب جو اتاری گئی ہے, اس کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, لازم ملزوم ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے, کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص ایمان لا کر احتساب کے نقطہ نظر سے محاسبے سے ڈر کر اللہ نے حساب لینا ہے, اس سے ڈر کر قیام رمضان کرے, قیام کرے, رمضان میں قیام کرے. قیام کرے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا نا, نماز میں قرآن پڑھے گا. یہ محض رٹنے کے لیے تو ہے نہیں, سمجھنے کے لیے ہے کہ جتنا پڑھ رہے ہو اسے سمجھو یہ کیا پڑھا ہے تم نے. جس شخص کو کچھ نہیں آتا, چھوٹی چھوٹی چند صورتیں آتی ہیں, 5-10 صورتیں آتی ہیں, اس پر فرض بنتا ہے اس کا کہ یہ جو قیام وہ کرنے بیٹھ گیا ہے, رات کے وقت تو اٹھا ہے اور اس نے بہترین وقت تہجد کا ہے رمضان کے اندر خصوصاً, کہ تہجد کے وقت اٹھو, سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو اور رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ, نوافل پڑھو, اور وہاں جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو یہ کیا پڑھ رہے ہو. جو حصہ بھی قرآن کا پڑھو گے اس میں تذکیر تمہارے سامنے آئے گی, اس میں کوئی نہ کوئی حکام سامنے آئیں گے, کوئی نہ کوئی نصیحت سامنے آئے گی, کوئی نہ کوئی تعلیم سامنے آئے گی. یہی وہ چیز ہے جو اخلاق حسنہ سکھاتی ہے, یہی وہ چیز ہے جو آدمی کے اندر
اس کی نشو و نما میں اضافہ کرتی ہے. یہی چیز ہے جو اس کو انسان بناتی ہے، جس نے اس کو تذکیر بنا دیا ہے قرآن کو. مسلمانوں کی نماز ان کے لیے تذکیر ہے، مسلمانوں کی نماز ان کے لیے سبق ہے، مسلمانوں کی نماز ان کے لیے تدریس ہے. یہ ڈھنڈوت نہیں ہے، یہ غیر مسلم قوموں کا کی پرستش کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ تذکیر کا نظام ہے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے سمجھا کہ یہ پرستش ہے. پرستش نہیں ہے، اس میں قرآن رکھا گیا، قرآن پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے. اس کو پڑھو اور پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے. اور اس لیے فرمایا نا کہ اور یہ سب کچھ جو کرنا ہے تم نے اس وقت سے ڈرنا ہے، اس وقت سے. سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 131-36، یہ آیات صرف ترجمے پر احتوا کریں گے. سنو ذرا غور سے سنو کیا فرمایا. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، آیت نمبر 131 ہے. یہ اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، ڈرو اس جہنم کی آگ سے جو منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ کی تعلیم کا انکار کرنے والوں، جو اللہ رسول کی تعلیم کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ رسول کی تعلیم کے منکروں کے لیے تیار کی گئی، اس کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی. پھر پڑھ جا کر اس آیت کو، واتقوا اللہ واتقوا النار التي اعدت للکافرین. عام طور پر کتابوں میں تراجم میں اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. اور ہم جو کلمہ گو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں کفر کے ساتھ، یہ تو ان کے لیے ہے نا، ان کے لیے ہوا نا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کسی غلطی میں مت رہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے یاد پر عمل نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، جو اللہ کی یاد کو پر یقین نہیں لا رہا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، وہ منکر ہے. اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ منکر ہے. وہ اپنے قول سے تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو اور قیامت کے دن کو، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ نہیں مانتے. میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں مانتے، ماننے کا اعلان کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے، ثبوت مہیا نہیں کیا، شہادت لے کر نہیں آئے عمل کی. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس آگ سے ڈرو اور کیا کرو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، رحمت لینی ہے، رحمت کے امیدوار ہو تو اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کر دی جائے، تاکہ تم پر رحمت کر دی جائے. یہ ہفتہ، یہ عشرہ کس کا چل رہا ہے؟ اولہ رحمت. یہ اس مہینے کا پہلا ہفتہ، رحمت کا ہفتہ. کتنے لوگ لے رہے ہیں؟ معاشرے کی طرف دیکھو، پتہ چلا کم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی جانب، اپنے رب کی بخشش کی جانب دوڑو. اور رحمت کا جو ظہور ہے، عملی شکل جو ہے وہ جنت ہے. اس کے لیے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اس جنت کی طرف دوڑو عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے. روزے کس لیے رکھائے گئے ہیں؟ متقی بنانے کے لیے. اگر روزے رکھ کے متقی نہیں بنا، جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. دنیا کا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ملے گی. اس لیے فرمایا گیا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی درازی میں چوڑائی کی بات ہو رہی ہے، لمبائی کی نہیں بھائی، طول کی بات نہیں ہو رہی.
جس کی درازی میں زمین و آسمان سماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جنت آسمانوں میں ہے، کوئی کہتا ہے زمین میں ہے، کوئی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ زمین و آسمان اس کی درازی میں سماتے ہیں۔ کیا بڑی چیز چھوٹی میں آ جاتی؟ کیا خیال ہے؟ بڑی چیز چھوٹی میں آ جاتی؟ تو جنت بڑی ہوئی نا، یہ زمین و آسمان چھوٹے ہیں، وہ ان پر پھیلی ہوئی ہے، ان پر بسی ہے، اور یہ بات بار بار بتائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کر رکھی ہے اس نے۔ آئیے جس نے لینی ہے وہ متقی بنے، اس کے دروازے پر آئے۔ اور پھر فرمایا کون ہے متقی؟ دو چار علامتیں یہاں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم فہرست بنائیں انہیں اعمال کی، ان آیات کو جمع کریں جن میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی۔ چند علامتیں یہاں بیان کی، ذرا غور کرو۔ اور یہ جو علامات ہوتی ہیں نا، ان کو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھے، خود اپنے بارے میں سوچیے کہ کیا یہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اپنی، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھو، لوگوں کے اعمال ڈھونڈتے پھرو، لوگوں کی جاسوسی کرتے پھرو، یہ نہیں طریقہ۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا اس کے سامنے، اس آئینے کے سامنے لاؤ، اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کے لاؤ کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یہاں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ کنجوس مطلب یہ نہیں ہوتے، مطلب یہ کنجوس نہیں ہوتے، خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کا راہ، بسم اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، یعنی خرچ کرنا اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے احباب پر، اپنے معاشرے پر، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑے، جہاں ضرورت سمجھ نظر آئے وہاں خرچ کرنا، بخیل نہیں بن کر رہنا۔ بخیل از بود زاہد بیروبر، بھجتی نہ باشد بحکم خبر۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بخیل آدمی سمندروں اور خشکیوں کے برابر عبادت کرے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے پیغمبر کا فرمان یہی ہے، بخیل نہیں جائے گا۔ اس لیے یہاں کہا گیا ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بے بغان کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب اللہ کی راہ ہے۔ اس لیے فرمایا خرچ کرتے ہیں۔ اور سب سے مشکل کام بتایا ہوا ہے وہ روزہ ہے، روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بھائی۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ آتا ہے نا آپ کو، میں 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو تم سب ناراض ہو جاؤ گے، میرے پاس غصہ نکالو۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی تربیت کر لے، مخالف کی بات کو برداشت کرنا سیکھ جائے، ضروری نہیں ہوتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گالی کے جواب میں دعا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ طائف کا سفر آپ جانتے ہیں لوگوں نے کیا کیا تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے امید ہے ان کی آئندہ نسل اسلام لائیں گی۔ سمجھے؟ کاظمین الغیظ، غصہ پی جانا، غصے پر کنٹرول کرنا، یہ روزہ ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ دن رات جو ہم جب روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ بازاروں میں پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سینکڑوں چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں، شاخاشات جن کے لیے زور لگاتی ہیں، مجبور کر دیتی ہیں، تو ہم ضبط کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے نا، اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے نا۔ کاظمین الغیظ، اب اسی لیے حدیث میں آیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص لڑ پڑے، جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزہ دار ہوں،
میں نہیں بات کروں گا، میں نہیں لڑنا چاہتا. یہ کہو والکاظمین الغیظ، بہت اہم صفت ہے جو بیان ہوئی ہے. اور پھر فرمایا لوگوں کے ساتھ لوگ زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی شخص سے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی ہو. کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں، برادریوں کے اندر، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، بازاروں میں، دکانوں پہ، مارکیٹوں میں، ہر جگہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں. تو فرمایا ایک صرف طور اختیار کر لو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرو. ضروری نہیں کہ انتظار کرو کہ معافی مانگے کوئی. ایک آدمی نے آپ سے زیادتی کی ہے، اس نے گالی دے دی، آپ کی توہین کر دی، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر دی، کبھی تو فی سبیل اللہ معاف کر دو. والعافین عن الناس، یہ متقین کی صفت بیان کی گئی ہے. انہیں روزے کے لیے یہ ٹریننگ ملی ہے کہ بدلہ نہیں لینا. بدلہ لینے کا حق بھی ہوتا ہے لیکن نہیں. والعافین عن الناس، معاف کر دیا کرو لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، ان احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. دوست بننا ہے اللہ کا تو پھر یہ صفات اپنے اندر اختیار کرنی ہوں گی. پھر آگے فرمائی ایک اور بات، بہت اہم بات ہے جو آگے فرمائی ہے. یہ انسانوں کی کمزوریاں جو بیان کی ہیں، اور ہر شخص کے اندر ہے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، کوئی دنیا کا انسان بچا ہوا نہیں اس سے. یاد رکھیے یہ بات. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنا محاسبہ آپ کرتا ہے، خود اپنے بارے میں سوچتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں اپنی زندگی کس رخ پر گزار رہا ہوں، میری زندگی کس روٹ پر چل رہی ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا علاج کر سکتے ہیں. یہاں بہت اہم بات کہی جا رہی ہے. فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے شرمی کی بات ہو جاتی، بے حیائی کی بات ہو جاتی. لفظ فاحشہ کا جو مفہوم عام طور پر سمجھا گیا ہے وہ بے حیائی کو، پھر بے حیائی کے مناظر کو، جس طرح کے یہ مناظر اکثر لوگ جانتے ہیں، ذکر کی ضرورت نہیں. لیکن ایک مفہوم اس کا اور بھی ہے. وہ آدمی بے حیا ہوتا ہے جو ڈھیٹ بن جائے، ڈھیٹ ہو جائے، ڈھیٹ پن جس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ بے حیا آدمی ہوتا ہے. ورنہ اپنے جرم پر آدمی کو ندامت ہوتی ہے. جو جرم کر کے گناہ کی بات کر کے نادم نہ ہو وہ بے حیا آدمی. یہ ایک پہلو ہے. کیونکہ توبہ نصیب نہیں ہوتی کسی ایسے شخص کو جو اپنے کیے پر نادم نہ ہو. یاد رکھو، توبہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اپنے کیے پر آپ آدمی نادم ہو جائے. اس لیے فرمایا والذی اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی برا کام، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، فحش کام ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ فرمائی او ظلموا انفسہم، آدمی لوگوں پر ہی ظلم نہیں کرتا رہتا. یاد رکھنا، زیادہ کام ہم وہ کرتے ہیں جن میں اس سارا ملبہ ظلم کا اپنے اوپر لیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کے یہ الفاظ بہت گہرے ہیں. واللہ او ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھائے ہیں، اپنے آپ پر. کتنے ہی انفرادی گناہ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ، جن کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنی ذات کے ساتھ ہوتا. یہ جتنے انفرادی گناہ ہم کرتے ہیں وہ سب اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی ذات کو تباہ کرتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں. اگر اس پر ندامت ہمیں نہیں ہوئی، اپنے آپ کو اگر ہم نے نہیں دیکھا، اپنا محاسبہ نہیں کیا، روزہ رکھ کر اپنا محاسبہ نہیں کیا، میں کیا کر رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میری حرکات و سکنات کیسی ہیں، میں نہیں ٹھیک ہو سکتا.
جو بیمار دوائی استعمال نہ کرے شفا پالے گا؟ تو جو شخص اپنا محاسبہ خود نہ کرے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ اگر کوئی کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو وہ تو لٹھ لے کر کھڑا ہو جائے گا، تم کون ہوتے ہو مجھے برا کہنے والے؟ لیکن اگر اپنے آپ کو کہے کہ تو نے یہ برائی کی ہے تو پھر ہوتی ہے اصلاح۔ اس لیے فرمایا او ظلموا انفسہم، دو باتیں ہو گئی کہ وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اگر ایمان زندہ ہے، اللہ رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، محاسبے کے دن پر ایمان ہے، یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے حساب دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ ذکر اللہ، اللہ اسے یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا۔ وہی بات ہے نا جو پہلے کہی گئی کہ اپنے احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی یوں کر کہ تو سامنے سے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا ایمان کمزور ہے تو یوں سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات کہہ دی کہ جب یہ جرائم ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں، متقی وہ ہیں، ہو تو جاتے ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہر انسان پھسلتا ہے، لیکن کامیاب ہے وہ ذکر اللہ جس نے اللہ کو، اور جنہوں اللہ کا چیتا آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، برائی ہو گئی فوراً اللہ یاد آ گیا۔ یہ ہے دراصل متقی شخص، یہ ہے جو اپنی اصلاح کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا ہے فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے، اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا، دائیں بائیں والا کوئی نہیں جانتا، وہ خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس نے جو جہالت سے عمل کیا ہے، اس نے جو ظلم اپنے آپ پر کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کتنے گناہ ہیں جن کا کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی ان کا گواہ نہیں ہے، اللہ ہی گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے جس نے کیے ہیں۔ جب وہ ذکر اللہ میں آتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پھر وہ تنہائی ہے، وہ اس کی خلوت ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تب مقصد تقوی کا پورا ہو جاتا ہے، روزے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یقین پیدا کر بندے کہ اللہ کے سوا گناہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ گناہ جو ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پہ داغ لگ جائے، آپ جتنی چاہیں بلیچ استعمال کریں نہیں ہٹتا، لیکن جب اللہ چاہے اس کو تو وہ ختم کر دے گا۔ ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس وقت کرے گا جب بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ ہو گیا، ذکر کا رابطہ ہو گیا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، واشکرونی ولا تکفرون، میرا چیتا رکھ میں تیرا رکھا، میرا شکر کر، میری ناشکری مت کر، تیرے پاس اتنی نعمتیں ہیں میری، تیرے اوپر اتنے انعامات ہیں میرے کہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ روزہ رکھتا ہے جب آدمی، کوئی تیسرا اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات فرمائی جب یہ لوگ، پھر اجتہاد ہی فرمایا، دلیل یہ ہے ان لوگوں کے کہ اگر یہ لوگ واقعی تقوی اختیار کر چکے ہیں، پرہیزگار بن چکے ہیں، تو اگلی صفت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے کسی برائی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ جب پتہ چل گیا یہ برائی ہے چھوڑتے ہیں، جب پتہ چل گیا یہ غلطی ہے تسلیم کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو شخص اس طرح کا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے غلطی کو ماننے والا شخص جب اعلانیہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو عقل مندوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے کہ بہت اچھا کیا ہے اس نے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے،
بلکہ خیر جانتے بوجھتے جب کوئی شخص ایک اس مقام پر آیا تو وہ اس کا حق بن گیا، وہ جزا پا گیا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے بہشت ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اس سے بہتر اجر کہاں ہے؟ بہترین اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کا. یہ جو آیات بیان کی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہاں بہت اچھی بات کھول کے بیان کر دی کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں سے سمیٹو اپنا حصہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے پھر بات ختم کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے مقابلے میں. دو آدمی ایسے ہیں دنیا میں جن کا حسد کرنا جائز ہے، جن کا رشک کرنا چاہیے، جو وہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. فرمایا رجل عطاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے. قرآن عطا کیا ہے. مسلمان کے اندر اس کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے. وہ مسلمان اور اسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. اسے نہیں پتا میں کیا ہوں، وہ اپنی شخصیت کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا. اس لیے یہاں فرمایا کہ آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے اسے قرآن دیا ہو، اور پھر وہ فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور اس قرآن کے ذریعے وہ اللہ کے حضور راتوں میں قیام کرے اور دن کے وقت قیام کرے. دن کے وقت یہ قیام پنجگانہ ہے نمازوں میں اور نوافل میں، اور رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھو، سحری کے وقت اٹھو. سب سے زیادہ اجر سحری کے وقت ہے. نہیں ممکن تو رات نماز عشاء کے بعد قیام کر لو، کرو ضرور، جڑے رہو قرآن کے ساتھ. اور پھر دوسری بات فرمائی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جو دن رات اس کو خرچ کرتا ہے، دن رات اس کو خرچ کرتا ہے. میرے بھائی یہ ہے روزے کا سبق، یہ ہے حصول رحمت کے ذرائع جو میں نے عرض کر دیے. اللہ کی رحمت کے متلاشی بن کر اس کے لیے ذہنی طور پر نیتاً خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آئیے وہ کام کیجئے جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے. اور بھی خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ان دنوں میں ضرور کیجئے. قرآن مجید کو روزانہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. ایک پارہ کم از کم ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے. حضرات گرامی قدر، ایک آدمی نے کہا ہے، بہت جذبات کے ساتھ کہی ہے یہ بات، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے منو، جے ایک قطرہ بخشے منو کم بن جاندہ ہے میرا. یہ ہے رحمت داشرہ. آئیے اس دریا میں گوتہ زن ہو جائیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.